الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خارش انسان کو ہو یا کسی گھریلو جانور کو، صرف 10 روپے کی گندک منگوائیں، اس میں چٹکی بھر نیلا تھوتھا ملا کر پیس لیں، ایک چھٹانک سرسوں کے تیل میں ملا کر خارش زدہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مجرب ہے۔ چنبل سے چھٹکارا پانا ہو، 3 چمچ دہی کے پانی میں 2 چمچ رائی ڈال کر اتنا رگڑیں کہ مرہم بن جائے، اس مرہم کو صبح شام 3 دن لگائیں، چنبل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کسی کو ددری ہو تو گیلی لکڑی، فیکر کی لکڑی کو چولہے میں لگا دیں، اس کے پیچھے سے پانی نکلے گا، وہ ددری پر لگا دیں، ایک دفعہ ہی لگانے سے ددری ختم ہو جائے گی۔ فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت سی کریمیں استعمال کی ہوں گی، لیکن اس سے فائدہ صرف وقتی ہوتا ہے۔ آپ سرسوں کا تیل ڈراپر میں ڈال کر ناخن پر لگانا شروع کر دیں، جب بھی پاؤں دھوئیں تو خشک پاؤں کر کے سرسوں کا تیل لگا لیا کریں، کچھ عرصہ ہی کے بعد آپ کو فنگل انفیکشن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو پکے ہوئے ناریل کا آدھا حصہ لے کر اس کے اندر اس گول کی بوسی بھر لیں، آٹے کی روٹی بیل کر پوری ناریل پر لپیٹ دیں اور پھر لوہے کی کڑائی میں خوب سارا تیل ڈال کر ناریل اس میں ڈال دیں۔ جب ناریل کا رنگ بادامی ہو جائے تو اسے تیل سے نکال لیں اور ٹھنڈا کر کے لوہے کی ہتھوڑی سے خوب کوٹ کر باریک چورا کر لیں۔ ہر روز صبح پانی کے ہمراہ ایک کھانے کا چمچ اس امیزے کو کھا لیں، جوڑوں کا درد چند ہی دنوں میں کم ہوتا ہوا ختم ہو جائے گا۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کر لیں، 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، استعمال کریں، اس ٹوٹکے کو دوسروں کو بھی بتائیں۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیس دار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیس دار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ محترم ناظرین، ایک پاؤچ مسپر پنسار کی دکان سے بآسانی مل جاتا ہے۔ 1 بوتل سرکہ انگوری لیں، مسپر کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ لئی سی بن جائے، اس لئی کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں، جب خشک ہو جائے تو اس کے اوپر 1 مرتبہ اور لگا دیں، اسی طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں، انشاءاللہ گھٹنوں میں لیس دار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کچھ خواتین کی جلد بے حد نازک یا حساس ہوتی ہے، کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں شدید جلن ہو تو فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی ملے پانی میں ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ ایک برتن میں ململ کا کپڑا بچھا کر کھٹا دہی اس میں ڈال دیں، پھر کپڑا اٹھا کر دہی ہلکا ہلکا دباتے جائیں، جب دہی کا کھٹا پانی نکل جائے تو کسی برتن میں نکال لیں، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور چمچ سے ہلائیں، دہی پھر سے میٹھا ہو جائے گا۔ دہی جمانا ہو تو جتنا دودھ ہو اس میں سے آدھا دودھ تیز گرم کر لیں اور باقی کو ٹھنڈا کر لیں۔ جس چیز میں دہی جمانی ہو اس میں ٹھنڈا اور گرم دودھ اور دہی ملا کر کسی گرم جگہ پر رکھ دیں۔ بھنڈیوں کو خوش رنگ اور بغیر لیس کے بنانا ہو تو بھنڈی تیار ہونے کے بعد اس میں نمک ڈالیں، بھنڈی نہایت خوش رنگ اور بغیر لیس والی بنے گی۔ اگر اچار کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے نہ کسی گیلے چمچ سے ہلائیں اور نہ ہی اسے نکالنے کے لیے پلاسٹک یا اسٹیل کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن، باورچی خانے کی نالی، کونوں کھدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ چہرے پر ایکنی کی وجہ سے پریشان ہیں تو 1 چمچ سونڈ میں 1 چمچ مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ دھو لیں۔ یہ ایک اچھا ٹونر بھی ہے اور ایکنی کو ختم کرنے کا سستا علاج بھی ہے۔ خراب ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے 3 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل، 2 کھانے کے چمچ چینی کسی شیشی میں ڈال کر دونوں چیزوں کو مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ کپڑے دھونے کے بعد یا کچن کے کام سے فارغ ہو کر اس تیل کو ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ باقی سب ہینڈ کیئر پروڈکٹس کو بھول جائیں گے۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بو ختم کرنے کے لیے پانی میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر بلینڈر کو دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، گھر میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے اسپرے بوتل میں 3 حصہ پانی ڈالیں، پھر 1 حصہ سیب کا سرکہ اور چند قطرے پیپرمنٹ آئل شامل کر لیں۔ اسپرے کی بوتل کو اچھی طرح ہلائیں اور پورے گھر میں اسپرے کر دیں۔ تیز پات کی چائے ہاضمے کو درست رکھتی ہے، اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ تیز پات نزلے زکام میں بھی بہت مفید ہوتا ہے۔
محترم ناظرین، کہیں دیمک لگ جائے فرنیچر دروازے وغیرہ میں تو وہاں آیوڈیکس بھر دیں۔ میرا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ میرے گھر کے فرنیچر کو دیمک لگ گئی تھی، میں نے یہی طریقہ آزمایا، آج تک دوبارہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یا جس جگہ دیمک ہو وہاں کپڑے کی تھیلی بنا کر اس میں اونٹ کی ہڈی رکھ دیں، دیمک ختم ہو جائے گی۔ اگر پورے گھر میں دیمک ہو تو گھر کی مختلف جگہوں پر اونٹ کی ہڈیاں دبا دیں، انشاءاللہ زندگی بھر دیمک نہیں لگے گی۔ بادشاہ سے نجات کے لیے 1 سال پرانے آم کے اچار کا تیل دن میں 2 سے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ 2 ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا۔ اگر ماں کے دودھ میں کمی محسوس ہو تو 62 گرام کاملی چنے دودھ میں بھگو دیں، صبح دودھ کو چھان کر الگ کر لیں، ان چنوں کو چبا چبا کر کھائیں، اوپر سے اسی دودھ کو گرم کر کے پی لیں، پستانوں میں دودھ بڑھ جائے گا۔ اکثر بچوں کو پیٹ میں کیڑوں کی شکایت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بعض مرتبہ جوانوں اور بوڑھوں کو بھی اس قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک مجرب اور بہترین ٹپ حاضر خدمت ہے۔ جس کسی کو یہ تکلیف ہو اسے چاہیے کہ شام 8 بجے گڑ کے میٹھے چاول کھلائیں اور رات 10 بجے یعنی سوتے وقت آدھی پیالی دہی میں 1/4 چمچی کا میلہ ملا کر کھلا دیں۔ صبح کو اجابت کے ساتھ مردہ کیڑے خارج ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں تاکہ پیٹ بالکل صاف ہو جائے۔ سوکھے جسم کے بچے کو صحت مند بنانے کے لیے زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں، اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں اور بچے کو پنکھے کی نیچے ہرگز مت لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھیں، اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ محترم ناظرین، جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا بہت لاجواب ہے۔ مصری 1 چائے کا چمچ لے کر 1 کپ پانی میں ابال کر بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں، نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ ایسے بچے جو ٹھیک طرح سے بولتے نہ ہوں ان کے لیے آزمودہ ٹوٹکے ہیں۔ جس پانی سے آپ آٹا گوندیں وہ آٹے والا پانی جس میں تھوڑا بہت آٹا شامل ہو جاتا ہے، بچے کو روزانہ تھوڑا سا پلا دیا کریں۔ ایسے بچے کو انار کھلائیں، بطخ کا انڈا فرائی یا ابال کر کھلائیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ ٹوٹکے زبان کی گرہ کھولنے کے لیے بہت لاجواب ہیں۔ محترم ناظرین، ہلکاہٹ دور کرنے کے لیے یہ آسان نسخہ آزمائیں۔ پودینے کے 50 سادہ پتے لیں اور 10 کالی مرچیں لے کر پیس لیں، صبح شام 1 چائے کا چمچ پانی سے نگل لیں، 1 سے 2 ماہ استعمال کریں اور نتیجہ دیکھیں۔ سال ہر سال کے تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر باریک پیس لیں، پھر ہم وزن سنگھاڑے کا آٹا اور تھوڑی سی مصری لے کر مکس کر کے آدھا چمچ صبح شام کھائیں۔ وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور قد لمبا ہوگا۔ بہت پکا ہوا امرود کا گودا 2 سے 3 چمچ، 1 کھانے والا چمچ سوکھا دودھ ملا کر منہ پر ماسک لگائیں۔ چند دن یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے رنگت نکھری اور گوری گوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کو لکوریے کا پرانا مرض ہو اور علاج کروا کر عاجز آ گئے ہوں تو یہ آسان نسخہ استعمال کریں۔ نیم کی 3 سے 4 عدد نمونیا لے کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے کہہ نہیں آتی، سبز دھنیے کے چند پتے چبانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلائیں یا شکر کھلائیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا اور بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں ہی 80,000 ہو جائیں گے۔ انسانی خون میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز۔ اگر ریڈ سیلز کی تعداد کم ہو جائے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آسان سا ٹوٹکا یہ ہے، انجیر کے استعمال سے خون میں ریڈ سیلز قدرتی طور پر بننے لگتے ہیں۔ 3 انجیریں صبح کے وقت اور 3 انجیریں عصر کے وقت خالی معدہ کھائیں، 1 ماہ مسلسل استعمال کریں، خون میں ریڈ سیلز کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اس کے استعمال کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو تھائرائیڈ کی بیماری ہو تو لیموں کا رس نکال کر اس میں انڈے کے چھلکے ڈال کر فریج میں رکھ دیں، 2-3 دنوں میں انڈے کے چھلکے رس جذب کر کے نرم ہو جائیں گے، اس میں شہد ڈال کر رکھ لیں، روزانہ 1 چائے کا چمچ صبح شام کھانے کے 10 منٹ بعد کھا لیں، 2 سے 3 ماہ کے استعمال سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔
بچوں کو جب موشن لگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ریش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں، اس میں کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر جو ہم گلے میں لگاتے ہیں اتنی ہی تیل میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، وہ بار بار لگائیں تو ریشز انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر بانچیں یعنی کہ ہونٹوں کی سائیڈ والی جگہ جو ہے پک جائیں تو آپ کھانا پکانے والی لکڑی کی ڈوئی جسے چمچ بھی کہتے ہیں اس کو الٹا کر کے نیم گرم کر کے پکی ہوئی جگہ پر لگائیں، یعنی ٹکور کریں، چند بار کریں، انشاءاللہ پکی ہوئی جگہ بانچیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔